بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کوئلے کی قلت اور بجلی کا بحران، ریلوے کے محکمے نے درجنوں ٹرینیں منسوخ کر دیں۔ پاکستان میں صدر اور چیف جسٹس کے نام سابق وزیر اعظم عمران خان کا خط، مراسلے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کابل کی خلیفہ صاحب مسجد میں دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ، دھماکہ جمعے کو ہوا تھا۔ ایران میں خلیج فارس کا قومی دن، جنوبی ایران میں خلیج فارس کے نیلگوں سمندر میں تقریب۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں بجلی کے بحران کے نتیجے میں محکمہ ریلوے نے 42 ٹرینیں منسوخ کر دی ہیں۔ نئی دہلی سے ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے UNI کے مطابق ملک میں کوئلے کی قلت کے نتیجے میں بجلی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اس درمیان ریلوے کے محکمے نے 42 میل، ایکسپریس اور پیسنجر ٹرینوں کو منسوخ کر کے کوئلہ سپلائی کرنے والی مال گاڑیوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے محکمہ ریلوے کی وزارت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی اور وسطی ریلویز کی 22 میل اور ایکسپریس نیز 12 پیسنجر ٹرینوں کو اور شمالی ریلویز کی 4 میل اور ایکسپریس اور 4 پیسنجر ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ساؤتھ ایسٹ سینٹرل ریلویز نے میل اور ایکسپریس ٹرینوں کی 347 اور پیسنجر ٹرینوں کی 370 مسافرتیں منسوخ کی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے اور شدید گرمی میں بجلی کٹنے سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے صدر اور چیف جسٹس آف پاکستان سے امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر کے مراسلے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے کی تحقیقات کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لکھے گئے خط میں صدر سے بطور سربراہ ریاست اور کمانڈر ان چیف افواج پاکستان سے فوری کارروائی کی درخواست کی گئی۔ خط میں پاکستان کی خود مختاری اور جمہوریت کو لاحق مبینہ خطرے کی عوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے دیگر حکام کے ہمراہ پاکستان کے سفیر سے باضابطہ ملاقات کی اور اس ملاقات پر بھیجوائی تمام تفصیلات خفیہ مراسلے کی شکل میں آپ کے پاس ہیں۔ عمران خان کی طرف سے لکھے گئے خط میں بھی کہا گیا ہے کہ خفیہ مراسلے کی رپورٹ میں امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی گفتگو واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ سازش کے کرداروں کے تعین کے لیے کمیشن بنائے جو کھلے عام معاملے کی تحقیقات کرے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام سچ اور اقتدار کی تبدیلی کی بیرونی سازش میں ملوث کرداروں سے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اور ایوان صدر اور عدالت عظمیٰ کے معاملے پر خاموشی سے عوام میں شدید مایوسی پھیل رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حمزہ شہباز نے بحیثیت وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں منعقدہ ایک تقریب میں پاکستان قومی اسمبلی اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز کو حلف دلایا۔ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری کے لیے گورنر ہاؤس کے اطراف میں سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری عدالت کے حکم پر عمل میں آئی ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے حمزہ شہباز کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری ایسی حالت میں منعقد ہوئی ہے کہ اس سے پہلے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے PTI کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد عثمان بزدار نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلانے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ کابل کی خلیفہ صاحب مسجد میں دھماکے سے شہید ہونے والوں کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی خلیفہ صاحب مسجد میں جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے موقع پر دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے کے وقت مسجد میں اقوام متحدہ کے 2 اہلکاروں سمیت سینکڑوں افراد موجود تھے۔ ابتدائی رپورٹ میں اس دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 10 اور زخمیوں کی تعداد 20 بتائی گئی تھی۔ العالم اور صابرین نیوز کے مطابق اس دھماکے میں 300 افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دھماکے میں 66 افراد شہید اور 70 زخمی ہوئے ہیں۔ افغان ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک کسی گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔
یاد رہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت مختلف شہروں میں گزشتہ 2 ہفتے میں تسلسل کے ساتھ بموں کے کئی دھماکے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر بم دھماکوں کی ذمہ داری تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ جنوبی ایران کے سمندری ساحل پر خلیج فارس کے قومی دن کی ایک اہم تقریب منعقد ہوئی۔ آج ایرانی تاریخ 10 اردیبہشت مطابق 30 اپریل کو جنوبی ایران کے سمندری علاقے سے پرتگالیوں کو نکال باہر کیے جانے کی سالانہ تاریخ سے مناسبت رکھتی ہے، جس کی بنا پر اس دن کو خلیج فارس کے قومی دن سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صوبہ ہرمزگان کے ادارہ ثقافت و ارشاد اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل جہانگیری نے بتایا ہے کہ خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں جماران بحری جہاز کے عرصے پر اسلامی جمہوریہ ایران کا قومی پرچم لہرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پرچم ان جیالوں کی یاد میں لہرایا گیا جنہوں نے ماضی سے اب تک اپنے وطن اور اپنے ملک کی سرحدوں کی پاسداری کی اور خلیج فارس کے نیلگوں سمندر کو اپنے خون سے رنگین کر دیا۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان کے ادارہ ثقافت و ارشاد اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل جہانگیری نے کہا کہ اسی طرح اس سمندری علاقے پر آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا دفاع کرنے والوں کی یاد میں پھول نچھاور کیے گئے۔ 2,37,000 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے میں خلیج فارس کا آبی علاقہ بحیرہ عمان میں ایران اور جزیرہ نما سعودی عرب کے درمیان واقع ہے۔ یہ خلیج میکسیکو اور خلیج ہڈسن کے بعد دنیا کی تیسری بڑی خلیج اور اہم سمندری راستہ ہے جو تیل اور گیس سے مالا مال ہونے کی بنا پر بین الاقوامی سطح پر اہم اور اسٹریٹجک علاقہ شمار ہوتا ہے۔ خلیج فارس کا نام مختلف زبانوں میں ایک تاریخی نام کی حیثیت رکھتا ہے جو بحیرہ پارس کا ترجمہ ہے، تاہم حالیہ برسوں دوران خلیج فارس کے اطراف کے بعض عرب ممالک نے مغربی سامراج کے اکسانے پر خلیج فارس کا نام تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ 14 مئی سن 1999 کی اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کے دستور العمل کے مطابق ایران اور جزیرہ نما عرب کے درمیانی راستے کا نام خلیج فارس ہے اور اقوام متحدہ کی دستاویزات میں بھی اس کا نام خلیج فارس درج کیا گیا ہے۔ خلیج فارس نہ صرف مغربی ایشیا اور براعظم ایشیا بلکہ دنیا میں اہم خصوصیات کا حامل ہے، جس کے رشتے ہزاروں برس سے ایرانی تہذیب و تمدن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وسیع و عریض آبی خطہ جنوبی اور جنوب مغربی ایران میں ایران کے صوبوں خوزستان، بوشہر اور ہرمزگان کے کچھ علاقوں کے درمیان واقع ہے اور طویل سواحل کے ساتھ 7 ملکوں من جملہ متحدہ عرب امارات، بحرین، عراق، سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت کی سرحدوں سے جا ملتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب نے شام کے کیمیاوی ہتھیاروں کے مسئلے کو سیاسی رنگ دیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام نے اپنے عہد و پیمان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے شام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ ایران کیمیاوی ہتھیاروں کی بھیٹ چڑھنے والے ایک ملک کی حیثیت سے کسی بھی جگہ، کسی کے ذریعے اور کسی بھی حالت میں ان ہتھیاروں کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ شام کیمیاوی ترک اسلحہ کے ادارے سے تعاون کا اعلان کر چکا ہے اور اس کے باوجود یہ بات نہایت مایوس کن ہے کہ بعض رکن ممالک نے شام کے کیمیاوی ہتھیاروں کے مسئلے کو سیاسی رنگ دے دیا ہے اور وہ کیمیاوی ترک اسلحہ کے ادارے کی جانب سے دمشق کی طرف سے معاہدے پر بھرپور عمل کیے جانے کی تصدیق نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ شام کے ساتھ تعمیری گفتگو شروع کی جا سکے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب نے کہا کہ تہران کیمیاوی ترک اسلحہ ادارے کے شام کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات شروع کرنے کے موقف کی حمایت کرتا ہے اور اسے امید ہے کہ اس موقف کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ زہرا ارشادی نے کیمیاوی ترک اسلحہ کمیشن کی تشکیل کے 25 سال پورے ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کنونشن پر مکمل، مؤثر، غیر سیاسی اور بلا تفریق عمل درآمد اور اس کی ساکھ برقرار رکھنے پر زور دیا۔ شہدائے الاقصی بریگیڈ نے اریل کالونی میں استقامتی کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں ایک صہیونی ہلاک ہو گیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے جمعے کی شام شمالی غرب اردن کی اریل صہیونی کالونی کے قریب فائرنگ کی خبر دی تھی۔ 2 فلسطینیوں کے ہاتھوں انجام پانے والے فائرنگ کے اس واقعے میں کالونی کا ایک سیکورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ شہدائے الاقصی بریگیڈ نے ایک بیان جاری کر کے اس کارروائی اور اس میں سیکورٹی گارڈ کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اریل صہیونی سیکورٹی گارڈ کی ہلاکت کے بعد صہیونی فوجوں نے علاقے کا انٹری گیٹ بند کر دیا۔ سیکورٹی گارڈ ایسی حالت میں ہلاک ہوا ہے کہ صہیونی فوجوں نے رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد سے ہی فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملوں
اور فلسطینیوں کی گرفتاری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں کے ان حملوں میں اب تک دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ فلسطینی استقامتی گروہوں نے غرب اردن میں صہیونیوں کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وسیع البنیاد استقامت صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد دفاعی آپشن ہے۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر فلسطینی عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں دنیا کے 90 سے زیادہ ممالک میں مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر رمضان المبارک کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس قرار دیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمان صہیونی حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں سے اپنی نفرت و بیزاری کا اعلان کریں۔ اس مناسبت سے جمعے کے دن ایران، عراق، شام، لبنان، یمن، بحرین، سوڈان، پاکستان، ہندوستان، کویت، برازیل، جمہوریہ آذربائیجان، چین، نائجیریا، افغانستان، برطانیہ، امریکا اور روس سمیت 90 سے زائد ملکوں میں عالمی یوم قدس کے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی یوم قدس کے مظاہروں اور ریلیوں میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث گزشتہ 2 برس تک عالمی یوم قدس کے موقع پر بائک اور کار ریلیوں کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اس سال ایران کے 900 سے زیادہ شہروں کے روزہ دار عوام نے کورونا سے متعلق طبی ہدایت کی پابندی کرتے ہوئے شاندار ریلیاں نکالیں اور صہیونی حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ ایرانی مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے اور فلسطینیوں کے خلاف جرائم کی سخت مذمت کی اور صہیونیوں کے چنگل سے فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تہران میں عالمی یوم قدس کے موقع پر ریلیوں اور مظاہروں کے ساتھ ہی استقامتی محاذ کے میزائلوں کی نمائش بھی لگائی گئی تھی۔ اس نمائش میں جہاد اسلامی فلسطین کے قاسم میزائل، تحریک حماس کے عیاش 250 میزائل، حزب اللہ لبنان کے فاتح 110 میزائل، شامی فوج کے تشرین میزائل، عراق کی نجبہ تحریک کے جمال 69 میزائل، انصار اللہ یمن کے قدس 2 میزائل اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خیبر شکن اور عماد 3 میزائلوں کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایران میں عالمی یوم قدس کے عظیم الشان ریلیوں اور یوم قدس کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کو عالمی میڈیا نے بھرپور کوریج دی۔ دوسری جانب یہودی راہبوں نے عالمی یوم قدس کے موقع پر نیو یارک میں فلسطین کا پرچم لہرایا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونیت مخالف تحریک ناتوری کارتا سے تعلق رکھنے والے یہودیوں نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف ہر طرح کے جرائم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی بین الاقوامی تنظیم ناتوری کارتا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 74 برس سے فلسطینی عوام ناحق دربدر ہیں، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے اور ان غیر قانونی اقدامات، غاصبانہ قبضے، خاص طور سے غزہ پر بمباری، مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام، صہیونی کالونیوں کی مسلسل توسیع، فلسطینیوں کے گھروں کا انہدام اور بیت المقدس میں اشتعال انگیز اقدامات کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن کی سڑک پر ریلیاں نکالی گئیں جن میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں، صہیونیت مخالف یہودیوں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر فلسطین اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس نیز دیگر ادیان الہی کی مقدس سرزمین کی آزادی کے مطالبات